درد کی قدر زیادہ ہو گیا کہ میں اونچا اونچا رونے لگی۔ ساری بارات یکدم پریشانی میں آ گئی۔ میرے شوہر میرے ساتھ بیٹھے پریشان ہو رہے تھے۔ وہی بارات میں ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میرے گہری سانس لے کر منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے میرے اوپر پھونکا، جس سے آہستہ مجھ پر غنود کی چھانے لگی۔ وہ عورت میری طرف مسکراتے ہوئے بولی، دلہن اب ٹھیک ہے، جلدی سے اس ویرانے سے چلو۔ یہ آخری بات تھی جو میں نے غنودگی میں جاتے ہوئے سنی تھی۔ اگلے دن صبح میں جب اٹھی تو حیران ہو گئی۔ میرا درد تو بالکل نہیں تھا، لیکن میرے سر کے بال نیچے سے لال ہو رہے تھے۔ رات کے حادثے اور صبح ہوتے ہی اس سب سے میں پریشان ہو چکی تھی، جس سے میری ساس کمرے میں آئی اور پیار سے پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں کچھ سوچے سمجھے بنا انہیں بتا دیا، لیکن وہ اس طرح ہلکا سا مسکراتی ہوئی بولی، بیٹا آپ نے شادی پر ہیئر کلر کروایا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے واپس چلی گئی، اور میں اس بات کو لے کر مزید اپنی زندگی کے خوشگوار دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سب دیکھا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا دیور اپنے کچھ کزنز کے ساتھ کمرے میں آیا اور خوب تنگ کیا، لیکن میرے دیور کی نظر آس پاس گھوم رہی تھی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کا رویہ عجیب سے عجیب تر تھا، پر میں شرم کے مارے پوچھ نہ سکی کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ اس طرح شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ ان 2 ماہ میں بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جو مجھے حیران کر دیتی تھی، پر شوہر ہر دفعہ میری باتوں کو ہنس کر ٹال دیتے کہ یہ میرا وہم ہے۔ ان دنوں مسلسل گھر کی ہر چیز لال ہو رہی تھی۔ میرا دیور جو چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب کا لاڈلا تھا، اس کی تو ہر بات مانی جاتی تھی۔ اس کی عادتیں دن بدن مجھے مشکوک لگ رہی تھی، لیکن میں مروت کے مارے نہ کچھ پوچھتی اور نہ ہی کبھی کچھ کہتی۔ ایک دن ہمارے گھر کوئی نہیں تھا، میں اکیلی گھر تھی کہ کچن کی ٹوٹی سے اچانک سرخ پانی آنے لگا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن میں نے ہمت کر کے پھر بھی دوبارہ ٹوٹی کھولی تو پانی اس قدر گرم آیا کہ میرا ہاتھ جل گیا۔ میری سفید جلد یکدم سرخ ہو گئی۔ درد اور ڈر کے باعث میں ٹوٹی کھول دی، چھوڑ باہر بھاگ گئی۔ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی، وہاں میرا دیور جو کچھ دیر پہلے آیا تھا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنی نظروں کو ایک عجیب سے زاویے میں گھماتے ہوئے بولا، بھابھی کیا ہوا ہے؟ یوں جیسے وہ سب جانتا ہو۔ میں جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس کی بات سے اور چڑھ گئی۔ غصے سے میں اس کی طرف دیکھ کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میرا ہاتھ مسلسل رات تک درد کرتا رہا، لیکن میں برداشت کرتی رہی۔ آج کل سب اتنا عجیب ہو گیا تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن میں ویسی بالکل نہیں لگتی تھی۔ الجھے دماغ کے ساتھ میں کبھی اٹھتی، کبھی جاگتی، کبھی سوتی۔ رات دیر تک آج میرے شوہر نہیں آئے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی، جیسے ہی پردے کے پیچھے کی ایک ساتھ تیز روشنی سیدھا میرے کمرے سے ٹکرائی، میں ایک سیکنڈ میں ڈر گئی، لیکن پھر عادت سے مجبور ہو کر آگے کو ہو کر دیکھنے لگی۔ وہ کوئی شخص تھا جو ہمارے گھر کی بیک سائڈ پر روشنی جلائے کچھ کر رہا تھا۔ مجھے رات ہونے کے باعث کچھ صاف نظر نہیں آیا، لیکن میرا دماغ اپنا درد بھلائے ادھر بھٹک گیا۔ مسلسل 4 روز تک میں یہی ہونے لگا، اور تو مجھے اپنے ہی کمرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں شوہر سے کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ میری ہر بات کو ہنس کر ٹال دیتا، یوں جیسے میں جھوٹی معصوم بچی ہوں۔ اس سے اگلے دن میرا شوہر ایک بہت خوبصورت تصویر لے کر آیا، جو بہت ہی دلنشیں انداز میں بنائی گئی تھی۔ بڑی بڑی نقاب میں لپٹی آنکھیں اور ایک گھوڑی تھی جو آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ چمکدار سفید اور سرخ تھا، جو دیکھنے والوں کو نظر کو متوجہ کر لیتا۔ مجھے یہ بہت پسند آئی۔ میں اتنی خوش ہوئی، اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی، لیکن میرا دیور میرے بولنے سے پہلے اسے اٹھا کر بولا، یہ میں اپنے کمرے میں لگاؤں گا۔ یوں مجھے دکھ ہوا، لیکن اسے کسی نے منع نہیں کیا اور اپنا دل محسوس لیا۔ میں بھی نہ چاہتے مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی، لیکن وہ بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر بولا، بھابھی پریشان نہ ہو، مجھے سرخ چمکدار بہت رنگ پسند ہے، اسی لیے ہر سرخ رنگ کی چیز میری ہوتی ہے۔ وہ قبضہ جماتے ہوئے بولا۔ مجھے اس وقت اس کی باتوں کا برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا، عجیب سا، جس نے پورے گھر کو سرخ بنا دیا تھا۔ اس کی حرکات بالکل عجیب کسی پرانے ڈرونے انسان کی طرح ہوتی۔ بیک وقت مجھے کبھی کبھی اس سے خوف محسوس ہوتا۔ وہ میری شادی کے بعد کبھی میرے کمرے میں نہیں آیا، بلکہ یہ میں ہی تھی جس نے اپنے کمرے کو اپنے دیور کی سائیکی سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ اس دن مجھے پھر سر میں درد ہونے لگا، ویسا درد جو مجھے شادی والے دن ہوا تھا۔ یہ درد مجھے ہمیشہ جب کوئی چمکتی خوبصورت سرخ چیز دیکھتی تب ہوتا تھا۔ درد اس قدر بڑھ گیا تھا کہ پھر آج اس عورت کو فون کر کے میری ساس نے گھر بلا لیا۔ جیسے ہی وہ آئی ایک دم لائٹ چلی گئی۔ میں ایک دم ڈر گئی، لیکن میری ساس حوصلہ دیتے ہوئے اس بات کو ٹال گئی۔
وہ عورت میرے دیور کو دیکھ کر اتنی خوش دلی سے مسکرائی اور اس نے چپکے سے کچھ اس کے ہاتھ میں دیا، جس سے میرے دیور کی آنکھیں کسی اندیکھی چمک پر کھل اٹھی۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی لیکن اس عورت نے میری آنکھوں میں دیکھنا چاہا، لیکن میں نے اپنی نظریں پھیر لی۔ میں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جس وجہ سے آج اس کے کچھ پڑھنے کے باوجود میں غنودگی میں نہیں گئی۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے سر میں بھری آنکھوں سے جو مجھ پر جمی ہوئی تھی، مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ مجھ پر ہی اپنی نظریں گاڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ مجھے ان دنوں سب سے ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اب میری ساس مجھ سے خفا رہنے لگی تھی۔ ایک ان سب میں میرے شوہر ہی تھے جو مجھے سمجھ رہے تھے، لیکن ان کے آفس کا کام اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے تھوڑی دیر ہی بس بات کر پاتے۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی، خوف میں، لیکن میں ان سب سے نکلنا چاہتی تھی کیونکہ اب مجھے اپنے کمرے میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگنے لگا تھا۔ انہی دنوں میں اپنی امی ابو سے ملنے گھر گئی تو میرا پسندیدہ جانور جو ہمارے فارم ہاؤس کی شان تھا، اسے دیکھتے ہی میں اپنا خوف بھول گئی۔ میں نے امی سے اجازت لی اور اسے ساتھ لے کر جانے لگی، لیکن جیسے ہی اسے میں نے چھونا چاہا وہ بدک کر پیچھے ہو گیا۔ میں اس بات پر حیران تھی۔ میں نے دوبارہ چھونا چاہا لیکن وہ ایسے بدک کر پیچھے ہو جاتا۔ میں کچھ بھی کہے سنے بغیر اپنے سسرال واپس آ گئی۔ مجھے وہ جانور اس قدر عزیز تھا کہ میں اس کے بنا نہیں رہتی تھی، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے موبائل فون میں اس کی تصویریں دیکھتی مسکرانے لگی۔ اچانک میرا دیور میرے پیچھے چیخا۔ اس نے میرے ہاتھ سے فون کھینچ لیا۔ میں غصے سے پیچھے پلٹی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ لیکن وہ میری بات ان سنا کر بولا، یہ آپ کے پاس کب سے ہے؟ یہ میری پسندیدہ ہے، آپ اسے کیسے کر سکتی ہیں بھابی؟ سب جانتے ہوئے بھی آپ نے مجھ سے چھپایا؟ میں اس کی حرکت پر حیران رہ گئی۔ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ میرا فون پکڑ کر ساری تصویریں دیکھنے لگا۔ میں غصے میں اس سے فون جپٹ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ پیچھے وہ سیٹی بجانے لگا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا لیکن مجھے اس سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کی سائیکی دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ میں کمرے میں جا کر سوچنے لگی، اسے کیسے سمجھاؤں، کیسے یقین دلاؤں کہ یہ انٹرنیٹ سے لی گئی تصویریں ہیں، ان کا حقیقی وجود نہیں۔ میرے پاس حقیقت میں کوئی سرخ گھوڑی نہیں ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا دیور یقین نہیں کرے گا، اب یہ کر لے گا حاصل۔ اسی لیے اپنے فارم ہاؤس میں فون کر کے اپنی پسندیدہ چیز چھپانے کا کہا۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں دیور سے تھوڑا فاصلے پر رہوں۔ کبھی کبھی شوہر بھی بہت عجیب رویہ رکھتا، جس سے مجھے دکھ ہوتا، پر میں کچھ سمجھ نہ پاتی اور ابھی تک اس عجیب رویے کی وجہ نہیں جان پائی تھی۔ میں جیسے ہی نظر پورے کمرے میں دوڑائی، ہر طرف سرخ رنگ آتا نظر۔ یہ سب میرا وہم تھا، پر میں کچھ چاہ کر بھی اچھا نہیں سوچ پاتی تھی۔ صبح جیسے ہی میں سو کر اٹھی، مجھے فارم ہاؤس سے فون آ گیا۔ فون سنتے ہی میں ساکت رہ گئی اور غصے سے اپنے دیور کے کمرے میں پہنچی، لیکن وہ اپنے کمرے میں کہیں نظر نہ آیا۔ میں اس کے کمرے کو تفصیلی نگاہ دیکھنے لگی۔ بیڈ کے پاس پڑے ایک چھوٹے سے شو پیس میں مٹی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ وہ لائٹ سے چلنے والی شو پیس جس میں تھوڑی سی مٹی تھی اور ساتھ ہی ایک لمبی سی چین میں ایک شیشہ لٹکا ہوا تھا جس کی شیپ چابی سے ملتی جلتی تھی۔ میں اسے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اچانک بیڈ کی طرف ہلکی سی چڑچڑاہٹ ہوئی، جیسے کوئی آواز سر تھرا رہی ہو۔ میں اس چین کو وہاں سے پھینکتے اٹھ کر وہ آواز سننے لگی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں کان لگائے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی کہ کھڑکی کے باہر نظر گئی، جہاں ابھی پھر وہ تیز روشنی ابھری تھی۔ میں تجسس سے کمرے سے نکلتی نیچے چلتی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرا دیور رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کی نظروں سے چھپ کر یہ کیا کرتا تھا۔ مجھے بیک وقت دکھ نے اور خوف نے آن گھیرا۔ وہ عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر ظالم بھی تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا تھا۔ خوف نے مجھے اپنی حراست میں لے لیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھتی چلی گئی۔ عین اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن وہ کسی سحر کے زیر اثر اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اس نے میری موجودگی کا ذرا احساس نہیں کیا۔ جب مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا، میں پھر تیز تیز قدم اٹھاتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ ساری رات میری خوف میں گزر گئی۔ پورا جسم جیسے کسی اندیکھی آگ میں جلنے لگا، جس وجہ سے مجھے صبح ہونے تک تیز بخار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر سے کہا کہ یہ کسی خوف میں مبتلا ہیں، آپ ان سے پوچھیں یہ کس وجہ سے ڈری ہوئی ہیں۔ شوہر نے مجھ سے پوچھا لیکن میں بتا نہیں سکی۔ شوہر پہلے میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا تو اب بھلا کیوں کرتا؟ ڈر کی شدت اس قدر تھی کہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو لے کر ڈر گئی تھی، کہیں یہ بھی میرا دیور مجھ سے چھین نہ لے۔ میں اپنے شوہر کو کیسے بتاتی کہ ان کا بھائی کس قدر سخت اور ظالم تھا۔ جیسے ہی دن میری تھوڑی طبیعت سنبھلی تو میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ میرا دیور مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی سے خوف آنے لگا، لیکن
اپنے خوف پر قابو پا گئی، اور وہ حیرانی سے مجھے دیکھتا کہکا لگاتے پوچھنے لگا، بھابھی آپ کی پسندیدہ گھوڑی تھی جس کے لیے آپ نے اتنی شرائط رکھوائی تھی، بھائی سے شادی سے پہلے کہ آپ اپنی گھوڑی کو سسرال میں رکھیں گی، پر آپ نے اسے کہاں چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ میں اتنا حیران ہوں آپ کی گھوڑی اس قدر لال کیسے ہو سکتی ہے؟ میری آنکھیں کچھ بخار اور پھر خوف سے مزید سرخ ہو گئی۔ بس گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھنے لگی کہ وہ دوبارہ بول اٹھا، بھابھی آپ بتائیں گی نہیں؟ اچھا چلیں مت بتائیں۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ خود ہی سوال کرتا اور خود ہی میری طرف دیکھتا اور جواب دیتا رہا۔ میں اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بولنے کی طاقت تو ایسی اس وقت میری سلب ہو چکی تھی۔ آپ کو پتا ہے بھابھی، یہ کام میں پچھلے 5 سال سے کر رہا ہوں، لیکن آج تک کسی کو اس کی بھنک تک نہیں پڑی۔ جب سے آپ اس گھر میں آئی ہیں مسلسل آپ نے مجھ پر نظر رکھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے عجیب سمجھیں گی؟ ہر کسی سے اس کی وضاحت مانگیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کی بات نے میرے قدم جکڑ لیے۔ کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گی میں یہ کام کیوں کرتا ہوں؟ میں خوف میں سر ہلانے لگی تو وہ تیکھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری عمر میں لڑکے بہت بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ ایک بہت بڑا بزنس بناؤں گا، لیکن میرے بھائی جو کہتے ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کوئی کام تو کیا، کبھی آفس بھی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے مجھے ایک کمزور سا لڑکا بنا دیا، وہ صرف ان کے آگے پیچھے کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ میں بھکاری بن کر رہ گیا۔ میرے بہت سے خواب تھے پر میں اپنے خواب اس طرح توڑ نہیں سکتا تھا۔ میں بیمار رہنے لگا تھا۔ دیور اپنی کہانی سنا رہا تھا اور پھر اس وقت دیور کو وہ عورت ملی جس نے دیور کی زندگی بدل دی۔ وہ کچھ ایسی باتیں جانتی تھی جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جیسا وہ کہتی ہے وہ سب ہو جاتا ہے جس سے لوگ خوف محسوس کرتے ہیں۔ وہ عورت غیر قانونی کام کرتی تھی۔ ایک عورت ہو کر اس قدر ظالم تھی جس نے ایک نوجوان کو غلط راستے پر لگا دیا۔ اس نے میرے دیور کو اپنے ساتھ کام سکھایا۔ وہ جادو ٹونا کرتی اور ساتھ میں غیر قانونی اسمگلنگ بھی۔ میرا دیور سرخ رنگ میں ہر چیز کو بدل کر آگے اسمگل کرتا، جس کی وجہ سے وہ دنوں میں امیر ہو گیا، کیونکہ اس عورت کا کہنا تھا کہ سرخ رنگ سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ یہ کام کرتے وہ خطرناک حد تک بے رحم ہو گیا اور جانوروں کا رنگ مختلف کیمیکل سے بدلنے لگا جن کی مالیت لاکھوں میں ہوتی۔ اس نے اپنا پیسہ کسی جگہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں بھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ تو آ گیا تھا پر وہ پوری طرح جنونی اور سائیکو ہو چکا تھا۔ وہ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کتنے غلط کام کر رہا تھا اور یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی ایک ایک حرکات و سکنات کو جانتا ہوں بھابھی۔ آپ نے کب کب میرے کمرے کی چھان بین کی اور رات کو کتنی دفعہ اس روشنی کا پیچھا کیا۔ میں نے آپ کی سرچ لسٹ کو دیکھا ہے۔ وہ چین جسے آپ شیشہ سمجھ کر وہیں چھوڑ آئی تھی، وہ دراصل میرے فارم ہاؤس کی چابی ہے جہاں ہر قسم کا جانور پایا جاتا ہے۔ وہیں آپ کی گھوڑی بھی ہے جسے بہت بڑے بڑے لوگ ان 3 دنوں میں آ کر دیکھ چکے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری گھوڑی فارم ہاؤس سے غائب تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے میرے دیور کا ہی ہاتھ ہے، پر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اسے کچھ سمجھانا چاہتی تھی۔ ایک بڑی بھابھی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض تھا میں اسے کچھ سمجھاتی۔ اس سے پہلے ہی میرے شوہر وہاں آ گئے جس کے ہاتھ میں کچھ پیپر سے۔ اس نے بنا کچھ کہے وہ پیپر میرے دیور کو دیے اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ یہ تمہاری بزنس کی پہلی سیڑھی کے کاغذات ہیں۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے کمرے سے چلا گیا جبکہ دیور حیران کھڑا رہ گیا۔ میں جانتی تھی کوئی انسان برا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں ہر انسان کو اچھائی پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اپنے خوابوں کی وجہ سے غلط راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے خوف محسوس کرنے لگے۔ میرے ساتھ ہی یہی ہوا تھا۔ میں بھی اپنے دیور سے بے ساختہ خوف محسوس کرتی تھی، لیکن اس کے عجیب رویے کے پیچھے زندگی کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کچھ محرومیاں تھیں، کچھ غلط سوچیں تھیں۔ مجھے اب سمجھ آ گئی تھی کہ اسے محبت اور توجہ کی ضرورت تھی، اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی جو اسے اس عجیب و غریب دنیا سے باہر نکالتا۔ دیور کا پورا 1 سال لگا واپس آنے میں۔ اس کا روحانی کے ساتھ ساتھ طبی علاج بھی کروایا گیا۔ اب وہ سیدھے راستے پر چل چکا تھا۔ اس نے سب غیر قانونی کام چھوڑ دیے، لیکن اپنی گھوڑی پالنے والے شوق کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے میری سرخ گھوڑی کو سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب اچھائی کی طرف گامزن ہو گیا اور اپنے ادھورے نامکمل خوابوں کو ایک تعبیر دینے لگا۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جس نے سرخ رنگ کو میری زندگی میں اس طرح داخل کیا کہ مجھ سے اپنے دیور کو واپس لے آئی۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔